المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دے محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم علی محمد ابن محمد عقیل اور اپنے اپنے مرحومین کے سب کے اوپر اصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ شورا میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ رسول کہہ دیجیے رسالت کے عوض معاوضہ بدلہ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے. اور وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر لاکھ وہ عبادت انجام دے، اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن بارگاہ میں تمام اعمال جو ہے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رسول اسلام کے پاس جو ہے بیٹھا ہوا تھا. ذہن پہ رکھیے گا، آگے لے آ کر ملا دیں گے. پھر بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص کی جو ہے بہت تعریف کر رہا تھا اور لوگ بھی جانتے تھے نا کہ بہت جو ہے عبادت انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے بہت زیادہ. تو وہ ذکر کر رہا تھا، دوسروں کو بھی معلوم تھا، وہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص جو ہے بہت عبادت گزار ہے، یہ تمام چیزیں. تو رسول اسلام نے کہا کہ لیکن ہم اسے نہیں جانتے. اب وہ تعجب کرنے لگا کہ اتنا مشہور ہے، عبادت گزار ہے، نماز پہ نماز پڑھتا ہے، سب کو معلوم ہے. اور رسول اسلام جو ہے وہ تعجب کر رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے وہ سامنے سے آ گیا، جانے لگا. تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جو ہے یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، اور عبادت بہت جو ہے مشہور ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ رسول اسلام کے سامنے آ گیا، جایا نہ سلام نہ کلام. اور رسول اسلام نے کہا کہ تم نے کچھ دل میں سوچا؟ کہا ہم نے یہ دل میں سوچا کہ ہم سے بہتر جو ہے کوئی ہے نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگا. تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اسے قتل کرے. جب یہ کہا تو ایک صاحب اٹھے، کہا کہ ہم جو ہے اسے قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی آئے تو کیا دیکھا کہ وہ تو مسجد میں جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہے، مثلا جو ہے وہ رکوع میں ہے. فوراً وہ واپس چلے گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ جو ہے رکوع میں ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی اور ہے کہ جو اسے قتل کر دے. تو پھر دوسرے صاحب جو ہے تلوار لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اب یہ جو ہے مثلا دوسرے ہو سکتا تیسرے سجدے میں ہے نا، یہ بھی سوچ سکتے ہیں اتنی جلدی آئے گئے اب یہ کی رکھنا ہے باہر. تو دیکھا کہ سجدے میں. تو اب یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے صاحب نے قتل نہیں کیا کہ وہ نماز میں ہے تو پھر جو ہے ہم کیسے قتل کر دیں ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی واپس آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ سجدے میں ہے. رسول اسلام نے کہا کہ کوئی اور ہے کہ جو اسے قتل کرے ہے نا. مولا علی جو ہے اٹھے تلوار لے کر ہے نا، اور جیسے ہی مسجد میں آئے تو پھر وہ جو ہے مسجد سے نکل گیا تھا، مسجد سے چلا گیا تھا. آخر کار جو ہے یہی شخص جو ہے نا، جو خوارج کا جو ہے نا یہ جو ہے ذہین اور رئیس تھا نا، اور آخر کار جو ہے یہ قبیلہ تمیم کا فرد تھا. جنگ نہروان میں جو آگے تھا، آخر کار جو ہے جنگ نہروان میں مولا علی نے اسے قتل کر دیا. سمجھ گیا؟ بس اتنا تو ہو گیا مسئلہ، قتل کر دیا. یعنی معلوم یہ ہوا
کہ دوسرے دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن مولا علی دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں نا، وہ تو نماز دیکھ کر جو ہے دھوکہ کھا گئے۔ اور دوسری چیز یہ بھی واضح ہو گئی کہ اگر جو ہے علی کی محبت نہیں ہے تو پھر اگرچہ اس کے پیشانی پہ جو ہے اونٹ کی پیٹھ کے مانند ہی کیوں نہ ہو جائے، مہر لگ جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات پڑھیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے نا، وہ بھی جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی جو بھی اہل بیت معصومین علیہم السلام، جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے اور جو ہے فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے جو ہے قتل کر دیا جائے۔ سنا دیں نا اس کو پورا ہے نا، سنا ایک صلوات پڑھیے محمد علی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہے قصاب تھا، اس کا کام ہی تھا بکرا وغیرہ دمبا وغیرہ ذبح کیا کرتا تھا، وہ جو ہے قصاب تھا۔ تو اتفاق سے جو ہے وہ گیا مثلاً جو ہے ایک بیابان میں تنہائی میں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ قصاب تھا تو پھر جو ہے کچھ ضرورت تھی، اس کے بعد جو ہے ایک طرف چلا گیا ہے نا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے، ایک طرف چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے جانور کو ذبح کیا تھا اور خون جو ہے لگا ہوا تھا لباس میں بھی، تمام چیزیں جو ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک شور ہوا ہے نا، اب شور ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے گیا کہ دیکھیں کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ اب جب وہاں پہنچا لوگوں نے دیکھا تو اب ظاہر سی بات ہے نا، اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، رنگے ہاتھ ہے نا، یہی ہے نا۔ اب دیکھا کہ خون بھی لگا ہوا ہے، تمام چیزیں، چاقو بھی ہے اور لباس میں بھی خون ہے، تمام چیزیں، اور اسے جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی جو ہے قاتل ہے، اور فوراً اس نے کہہ دیا کہ ہم ہی نے قتل کیا۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے اگر کہتا کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو کوئی مانتا نہیں، لہٰذا جو ہے اس نے سوچا کسی میں غنیمت ہے، کہہ دیا ہم نے قتل کیا ہے۔ لوگ جو ہے اسے پکڑ کر لے کر آئے خلیفہ کے پاس، جو ہے لے کر آئے۔ اب جب لے کر آئے تو سوال کیا کہ تم نے قتل کیا؟ کہا ہم نے قتل کیا ہے۔ تو فوراً حکم دیا کہ سزا دی جائے، اسے قتل کیا جائے، فوراً جو ہے حکم دیا۔ اب جب فوراً حکم دیا اتنے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے۔ اب اس نے جو ہے اپنے مسئلے کو بیان کیا تو مولا نے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی کرے یا قتل کیا ہے تو اتنی جلدی قبول نہیں کر لے گا فوراً، ہے نا، کہ ہم نے جو ہے قتل کیا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ سوال کریے۔ اب مولا علی جو ہے اس سے سوال کر رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو قتل ہوا ہے تمہاری دوستی تھی؟ کہا نہیں۔ تم سے کوئی دشمنی تھی؟ کہا کہ کوئی نہیں، کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم جو ہے قصاب ہے، نہ ذبح کرتے ہیں جانور، نہ ہماری کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا، نہ ہم جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے جو ہے یہ قبول کیا ہے کہ ہم نے قتل کیا۔ اب پورا واقعہ بتایا کہ مولا کیا کریں، اب شور ہو رہا تھا، نہ مقتول تھا اسی وقت جو ہے خون لگا ہوا تھا، چاقو وغیرہ ہاتھ میں، کوئی راستہ نہیں تھا، اگر کہتے نہیں تو اور لوگ وہیں مارنے لگتے، لہٰذا جو ہے ہم نے فوراً جو ہے قبول کر لیا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے دیر میں ہے نا وہ جو اصل قاتل تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ قاتل نہیں ہے، قاتل ہم ہیں، ہم نے جو ہے اسے قتل کیا، یہ تو قصاب ہے، بکرا وغیرہ کاٹے ہوئے تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اسے جو ہے آزاد کر دیا جائے۔ اب جو ہے حکم ہوا، پوچھا خلیفہ نے، پھر سوال کیا کہ اب بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے نا، اسے بھی جو ہے قتل کیا جائے۔ تو مولا علی نے کہا نہیں، اسے جو ہے آزاد کیا جائے گا، رہا کیا جائے گا، ہے نا۔ تعجب کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب قاتل ہے اور جو ہے خود یہ جو ہے قبول کر رہا ہے تو ظاہر سی بات جو ہے وہ قصاص ہوگا۔
تو پھر جو ہے امام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے جو ہے ایک انسان کو قتل کیا اس نے جو ہے پورے انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے نا۔ تو کہا کہ لہٰذا جو ہے، سن نہیں رہے کیا؟ صلوات پڑھیے۔ پوری جو ہے انسانیت کو بچا لیا، لہٰذا جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا، ہے نا، اس کے ورثہ کو جو ہے، جو مقتول ہے اس کے ورثہ کو بیت المال سے جو ہے قصاص دیا جائے گا، اور یہ جو ہے آزاد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور انسان ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بھی کہ جو مولا علی کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ در اہل بیت پہ آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سوال کرتے تھے۔ اور اہل بیت معصوم ہماری طرح تھوڑی تھے، ہے نا، کہ مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ کبھی دشمنی تھی، اب کسی کو کوئی مسئلہ پھنس جائے تو اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اب بہترین موقع ہے نا، اب جو ہے نا، یہ جو ہے 2 سال پہلے ہمارے جو ہے بہت بڑے دشمن تھے، بہترین موقع۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ کہ جو علی کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، لیکن جب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا اور در اہل بیت پہ آتے تھے تو فوراً جو ہے ان کی مشکلات کو اہل بیت جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے معجزے کے ذریعے نہیں حل کرتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز، یا مثلا انسان یہ سوچ لے کہ مثلا رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اسی لیے کہ کوئی آ کر کچھ کہہ دے اور فوراً جو ہے نا وہ معجزہ دکھلانے لگے، ہے نا، کہہ دے کہ مثلا جو ہے پتھر سونا ہو جائے، یا مثلا جو ہے چڑیا ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف بیٹھے ہوئے یا جو کہے اور پھر جو ہے معجزہ دکھلائے، اور معجزے کے ذریعے جو ہے نا سبھی، یعنی سبھی جو ہے معجزے کے ذریعے نہیں، انسان کو جو ہے نا وہ اختیار عقل اور سلیم کے ساتھ ہے حق۔ اور اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے ہے نا جو خصلت میں سے جو ایک خصلت بہترین جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بیکار کی بات نہیں کرتا ہے۔ یعنی بیکار کی بات مثلا جو ہے ایسی بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں فائدہ ہو۔ اسی لیے خود مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے نا کہ جو عقل مند ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے عقل کے پیچھے ہوتی ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے عقل کے آگے ہوتی ہے۔ یعنی بیوقوف جو ہے سوچتا ہوتا ہے نہیں، بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہے نا، لیکن جو ہے عقل مند کی جو ہے زبان عقل سے پیچھے ہوتی ہے، پہلے سوچتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بولتا ہے کہ کہاں ہمیں بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کہاں ضروری ہے بولنا، کہاں بولنا ضروری نہیں ہے۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام، مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آخرت میں تو بے شمار ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بس یہی آخری واقعہ ہے نا سنا دیں، اور کہیں گے تو 4-5 اور سنا دیں گے، نہیں تو آخری ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کہ گھر پہ ہے مولا، ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اختیار میں ہے، اہل بیت کے اختیار میں ہے۔ اگر جو ہے صرف جو ہے دیکھ لیں، اشارہ کر دے تو پتھر سونے کا ہو جائے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ مولا علی گھر پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھوکے ہیں، اور چولہا روشن ہے، اور اوپر جو ہے دیگچی ہے نا رکھا ہوا ہے، پتیلی ہے، چولہا روشن ہے، امام حسن امام حسین جو ہے بھوکے ہیں۔ جب دیکھا مولا علی نے تو سوال کیا، تو شہزادی نے کہا کہ اے ابو الحسن، شہزادی جو ہے ابو الحسن کہا کرتی تھی علی ابن ابی طالب کو، کہا اے ابو الحسن، آپ کو تو معلوم ہے کہ گھر پہ کچھ نہیں ہے اور بچے جو ہے بھوکے ہیں،
اب مولا علی اپنی جو ہے رضا ہے نا لیتے ہیں، اور لینے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ اسے ہم جو ہے فروخت کریں گے، بیچیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، یعنی 600 درہم میں بیچ دیا۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے فقیر، وہ بیٹھا ہوا ہے، مولا اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کیوں اس طریقے سے پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے مقروض ہیں اور جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، اگر جو ہے ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا تو مولا علی نے اسے دے دیا، تمام پیسہ دے دیا۔ اب اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سر جھکائے گھر میں مولا علی داخل ہوئے، شہزادی نے سوال کیا، آپ گئے تھے، بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور شہزادی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ جو ہے یہ تمام جو ہے آپ سے یہ اعمال انجام دلوا رہا ہے، پروردگار کا شکر ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولا علی مسجد کی طرف چلے۔ اب جیسے ہی مسجد کی طرف چلے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اونٹ لیے کھڑا ہے، اور جیسے ہی قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے جب پیسہ ہوگا دیجئے گا، ابھی جو ہے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، اور یہ جو ہے 60 جو ہے دینار میں لے لیجئے آپ۔ کہا کہ پیسہ نہیں، کہا کوئی بات لے لیجئے۔ مولا علی نے اسے خریدا اونٹ کو، اب اونٹ لے کر جو ہے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا ایک شخص ہے اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس اونٹ کو خریدنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے اس اونٹ کو ہمیں دے دیجئے۔ مولا نے کہا کہ ہم نے بیچ دیا ہے۔ کہا کہ کتنا پیسہ دو گے؟ تو کہا کہ 120 دینار۔ مولا علی نے دے دیا، لیا اور نصف اسے دے دیا ہے نا، 60 جو ہے اسے دے دیا، رکھا ضرورت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے گھر پہ آئے۔ جیسے ہی گھر پہ آئے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا میں خریدا، آگے تک سنیے پورا ہے نا، صلوات پڑھیے وہاں۔ جیسے ہی گھر پہ آئے پھر رسول اسلام آئے۔ اب اس کے بعد جو ہے پورے واقعات کو مولا نے بیان کیا۔ رسول اسلام نے کہا اے علی، جس نے بیچا تھا اونٹ وہ جبریل تھے، جس نے خریدا وہ میکائیل تھے، یعنی تم نے جو اثار کیا اس کے عوض میں پروردگار نے اس دنیا میں دیا۔ یہ تو دنیا کا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے وہاں۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہیں، اور لوگ جانتے تھے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت پہ مظالم ڈھائے گئے۔ سب کو مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اسلام در غیرہ پہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کرتے تھے، لیکن رسول اسلام کی رحلت کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی مسلمان آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ مولا علی کے مرثیہ ہیں، بہت سے مرثیہ آپ دیکھیں کہ جب مولا علی نے سپرد لحد کیا تھا تو مولا نے خود یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو ہے نا یہ ہوا، دروازے میں آگ لگائی گئی، آپ کی بیٹی کی پسلی ٹوٹی، جناب محسن جو ہے شہید ہوئے، یہ مظالم ہوئے، ہمارے گلے میں رسی ڈالا گیا ہے نا، حملہ ہوا۔ کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھئے گا کہ کیا کیا مظالم ہوئے۔ ہاں عزیزان محترم، آخرکار یہ وقت بھی آ گیا ہے، آخری وقت تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زہرا نے اپنی بیٹی جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی وہ صندوق لاؤ۔ شہزادی نے صندوق کو سامنے رکھا۔ شہزادی نے کہا کہ بیٹی دیکھو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے نا ایسی حالت نہیں رہے گی ابوالحسن کی۔ اس میں سے جو ہے ایک کفن نکالا اور کہا کہ یہ کفن جو ہے
اپنے بابا کو دے دینا، یہ میرے لیے کفن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں، پھر جو ہے ایک کفن نکالا دیا، کہا کہ بیٹی یہ تمہارے بابا کے لیے کفن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کفن نکالتی ہیں، کہا کہ بیٹی زینب ہم بھی نہیں رہیں گے، تمہارے بابا بھی نہیں رہیں گے، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی زہرا خاموش ہو گئی۔ جناب زینب جو ہے ماں کی طرف دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صندوق کی طرف دیکھتی ہے، تو کیا دیکھا؟ اس صندوق میں اب کفن نہیں ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، سوال کیا، کہا کہ مادر گرامی بھائی حسین کے لیے؟ کہا کہ بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے غسل و کفن جو ہے دفن ہو جائے گا۔ ہاں زادارو بس جو ہے آخری فکرہ روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت ایک مرتبہ آواز آئے گی کہ تمام جن و انس اپنی آنکھوں کو بند کر لے، پھر اس کے بعد آواز آئے گی کہ اے علی آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آواز آئے گی اے رسول آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ رسول اسلام سوال کریں گے پروردگار یہ میری بیٹی ہے، مولا علی کہیں گے پروردگار یہ میری زوجہ ہے۔ قدرت کی آواز آئے گی اے رسول علی آج فاطمہ جس حالت میں آئیں گی آپ نہ دیکھ سکیں گے، پسل شکستہ محسن شہید اسیال ملازین ان قلبی پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جنگ علیین عنایت فرما۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ جو بیمار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، ہماری دینی مدارس کا تحفظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین مرحوم علی محمد ابن محمد عقیل سب کے روح کو اصال فرما دے۔ اللہ اللہ السلام علیکم یا عبان اللہ والالروعین دعالت فنائک لک بنی السلام اللہ ابتن بقیت بقی اللہ نوانا ولا جعل اللہ وآخر العہد منی لذیار دکن السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ولا احمد اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب غربا، السلام علیکم یا وین الظفال وقراء، السلام علیکم یا شمدہ شمدہ، السلام علیکم یا نیس نفوس، السلام علیکم المدفون بعرضت، السلام علیکم یا شید زوار بویضا، سلطان بالعز یا علی ابن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا قائد البرہان، السلام علیکم یا امام الشیان، السلام علیکم مخرج الرحمن وبرکاتہ۔